کہ اگر ہم خانہ کعبہ میں بھی جائیں تو امام کعبہ کے پیچھے بھی ہماری نماز نہیں ہوتی، بلکہ ہم اپنی جماعت الگ سے کرواتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں گیا جب حج کے سلسلے میں، عمرہ کے سلسلے میں، تو میں اپنی جماعت الگ کرتا تھا۔ پھر سب کہنے لگے آپ جماعت الگ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہا میں یہاں حج کرنے آیا ہوں، نماز خراب کرنے نہیں۔ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کے باب یہی فتویٰ دے کر گیا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلویوں کے بڑے امام، وہ لکھ کر گئے ہیں کہ وہابی کی نماز باطل ہے، وہابی کی جماعت باطل ہے۔ جب ان کی نماز اور جماعت باطل ہے تو پھر ان کی اذان کا بھی کوئی ادب نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ فتویٰ ہم نے پریکٹیکل دیکھا نا، تو اس کو پریکٹیکل کس نے کر کے دکھایا؟ بابا خادم حسین رضوی نے۔ اس کو جب کہا گیا کہ اذان ہو رہی ہے، خاموش ہو جائے، تو اس نے کہا کہ ان کی اذان کا کیا ادب، یہ تو سوروں کے سور ہیں۔ کوئی بابا خادم حسین رضوی نے اس پر رجوع نہیں کیا، بلکہ ایسے ہی وفات پا گئے۔ مشکات میں 165 نمبر اور ابن ماجہ میں 42 نمبر حدیث ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں میں کھڑے ہو کر ایسا واعظ کیا کہ جس سے ہمارے دل خوف زدہ ہو گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بعد بہت سخت اختلاف دیکھو گے، تو میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی اس طریقے کو اختیار کرنا، انہیں داڑھوں سے پکڑ لینا، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، اور نئے کاموں سے پرہیز کرنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب کیا جو امام غلط نماز پڑھائے تو کیا اس کے پیچھے بھی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو امام بخاری نے باب باندھا ہے اگر امام اپنی نماز پوری نہ کرے۔ بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، بس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب جو ہے نا ملے گا، تمہیں بھی ملے گا اور امام کو بھی ملے گا۔ اگر امام نے غلطی کی تو تمہاری نماز کا جو ثواب ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، غلطی کا جو وبال ہے وہ امام کے اوپر ہی رہے گا۔ یعنی کہ اگر امام غلطی کرے نماز میں تو امام کی غلطی امام پر ہی وبال ہوگا، مقتدی کی نماز ٹھیک ہوگی، مقتدی کو پورا ثواب ملے گا۔